کلام پاک کی الحمدللہ سورہ صافات آپ سن رہے ہیں، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 133 سے لے کر 138 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا مختصراً اجمالی طور پر مختصر طور پر ان کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور مکے کے لوگوں کو، بلکہ مکے کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو اس بات، اور پوری دنیا کے کافروں کو اور مشرکوں کو اس بات کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام ہوا کفر کی وجہ سے، وہی کفر کی وجہ سے وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام واقعہ سمجھ لیجئے، گزشتہ بہت ساری صورتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں بھی آپ اس کے ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے، اور آپ کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ ہو کر گزرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت فرمائی انہوں نے، تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اور ان کے ہمراہ تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی پیغمبری سے نوازا، اور آج جہاں بحر لوط یا بحر میت، جس کو بحیرہ مراد ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں، واقع ہے آج بھی۔ سدوم، یہاں اس وقت سدوم اور عامورہ وغیرہ کی بستیاں موجود تھی۔ وہاں وہ بستی جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تھا، اس کا نام تھا سدوم عامورہ، جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سدوم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا اور آ کر قیام کیا وہاں آ کر، تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش، بدکاریاں اور بری طرح سے مبتلا ہیں، اور ان کی خباثت اور بے حیائی اس درجے تک پہنچ چکی تھی کہ اپنی بدکرداری کو عیب نہیں سمجھتے، یعنی گناہ کرتے تھے اور پھر گناہ کو ہنر سمجھتے تھے۔ عیب نہیں، اس کو عیب اور گناہ نہیں سمجھتے تھے، اس کو ہنر سمجھتے تھے، اپنی عقل مندی سمجھتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ جس طریقے سے آج مسلمان ایمان والا ہو کر کے اور گناہ کے کام کرتا ہے، شادیوں میں، بیاہوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، اور یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، اپنا ہنر سمجھ رہا ہے، اس کو عیب اور اس کو غلطی نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو اپنی ہوشیاری اور اپنی عقل مندی اور اپنی مالداری اور اپنی چودراہٹ سمجھ رہا ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو اس واقعے سے کہ ان لوگوں کے اندر چودراہٹ اس درجے تک پہنچ چکی تھی کہ فواحش اور بد کرداریاں اور بے حیائیاں اور زنا اور لواطت کا کام ان کے یہاں اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اس کو وہ برا سمجھتے ہی نہیں تھے، اس کو عیب سمجھتے ہی نہیں تھے۔ علل اعلان فخر مباحات کے ساتھ بد کرداری کرتے تھے، بد کرداری علل اعلان کرتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، کھلے روڈ پر گھیر کر کے کرتے تھے کام، اور ڈرتے نہیں تھے بالکل۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی۔ ہر ممکن طریقے سے جو سمجھانے کے ہو سکتے تھے، جو طریقے، وہ سارے طریقے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پورے اپنائے۔ جس طریقے سے بھی سمجھانا ہو سکتا تھا، اس طریقے سے اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ جس طریقے سے آج علماء ہمیں جس طریقے سے بھی ہر طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے کے لوگوں کو، جو وہاں کے لوگ تھے، ان کو بھی ہر طریقے سے سمجھایا، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، بازاروں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، باغوں میں، ہر طریقے سے ان کو سمجھایا، مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا، بلکہ الٹے حضرت لوط علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور آپ کے بستی سے نکال دینے اور پتھروں سے مار مار کر جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دینے لگے کہ آپ کو ہم مار دیں گے، پتھروں سے تجھے ہلاک کر دیں گے، آئندہ ہمارے پاس نہیں آنا، سمجھانا نہیں۔ یہ ہمیں جب نوبت یہاں تک پہنچی تو بالآخر قانون جزا کا فیصلہ ان کے حق میں نازل ہو گیا۔ اللہ کا جو عذاب تھا وہ فیصلہ مکمل ہو چکا۔ عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ ملائکہ عذاب انسانی شکل و صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں پہنچے اور آپ کو بتلایا کہ ہم ملائکہ عذاب ہیں، اب یہ خدائی فیصلہ اس قوم کے سر سے ٹلنے والا نہیں ہے، ہم عذاب دینے کے لیے آ گئے۔ جب اللہ کے فرشتے آ گئے وہاں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں، جس کو سورہ زاریات میں بھی ذکر فرمایا کہ مہمان بن کر آئے تھے، آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی انہی بے حیائیوں کے ساتھ کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ فرشتوں نے آ کر بتا دیا، سب کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ ملائکہ کے اشارے پر ابتدائے شب میں، یعنی شروع رات میں،
حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ماں اپنے گھر والوں کے یعنی جتنے ان کے اتباع کرنے والے لوگ تھے مسلمان تھے وہ چاہے گھر کے ہوں چاہے باہر کے ہوں. دیکھیے قرآن بھی یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو بچا لیا اور ان کے گھر والوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے جو بھی پیغمبر کی اتباع کرتا ہے پیغمبر کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ پیغمبر کے خاندان والا ہوتا ہے, وہ پیغمبر کا خاندان والا ہوتا ہے. تو یہاں قرآن کریم کے اندر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو حضرت لوط کا گھر والے کہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے گھر والے بن جاتا ہے, گھر والا بن جاتا ہے وہ آدمی جو نبی کے طریقے پر اور نبی کے حکموں پر زندگی گزارتا ہے. ہمیں کتنی بڑی نسبت ہے, ہماری مسلمان کتنی بڑی نسبت لے کر گھوم رہا ہے, لیکن کوئی خیال نہیں, کوئی اس کا احساس نہیں ہے کہ میں کس نسبت کو ٹھکرا رہا ہوں گناہ کر کے. ملائکہ کے اشارے پر شروع رات میں آ گئے, یعنی 10-11 بجے کے قریب یا 9 بجے 8 بجے فرشتے آ گئے تھے. آ کر کے کہا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ یہاں سے نکل جائیے, جتنے بھی آپ کے گھر والے ہیں آپ کے یعنی ماننے والے ہیں ان سب کو لے کر آپ نکل جاؤ, صبح ہی صبح عذاب آنا ہے. اپنے گھر والوں کو سدون سے رخصت ہو گئے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام لے کر, مگر آپ کی بیوی نے آپ کی افاقت سے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں. یہ جو آپ کی بیوی تھی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ظاہر میں مسلمان تھی, ایسا نہیں, ظاہر یعنی بناوٹ کے اعتبار سے سب کچھ کرتی تھی اور مسلمان تھی, لیکن دلی اعتبار سے کافرہ تھی, کیونکہ حضرت لوط کا ساتھ نہیں دیا کرتی تھی. ساری لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ان کے ساتھ بھرتی تھی اور ان کے ساتھ رہتی تھی, اپنی قوم کے ساتھ جو گناہ کرتے تھے ان کے ساتھ رہا کرتی تھی, ظاہری اعتبار سے مسلمان بنی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ آپ کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی, چلے جاؤ جاؤ. آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہبالا کر دیا. سب سے پہلے کیا آئی تھی, ایک چیخ آئی تھی, بہت ڈراؤنی آواز, اس میں سب کو تہبالا کر دیا. پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھایا گیا ایسے نیچے سے پوری کی پوری زمین کے ساتھ اور ایسے آسمان میں لے جایا گیا. مؤرخین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آسمان والوں نے ان کے مرغوں کی ان کے جانوروں کی آواز بھی سنی ہے, اتنے اونچے لے گئے تھے فرشتہ اٹھا کر ان کی پوری بستی کو نیچے سے, اور پھر اوپر سے ایسے پٹکا اوندھے کر دیے. آج تک وہ جو جگہ نا آپ موبائل میں سرچ کر کے دیکھو, آج بھی وہ بستی موجود ہے, لیکن پانی ہے وہاں. کون سا پانی؟ جس میں جو بھی کچھ گر جاتا ہے مر جاتا ہے. بحر میت کے نام سے وہ آج بھی دریا موجود ہے وہاں پر. آج تک کوئی نہیں بسا وہاں, اتنا بدبودار پانی ہے, اگر وہاں سے کوئی نکلتا ہے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر اور منہ کو بند کر کے نکلتا ہے. آج بھی اتنی بدبو ہے ان کی لاشوں میں. اللہ کا کفر, اللہ کا انکار کرنے والے لوگوں اور جن پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس طریقے سے ان کے اندر بدبو ہے. وہ بستی آج بھی موجود ہے. قرآن اس کو بتائے گا, میں بتاؤں گا. میں صرف آپ کے سامنے یہ مختصر واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ قرآن کریم کی چند آیات سمجھ میں آ جائے. تو لکھا ہے کتابوں مفسرین کہتے ہیں کہ پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا, الٹا کر دیا بالکل, اور اوپر سے پھر الٹا تو کرائی. اتنا غصہ تھا اللہ رب العزت کے میں کہ اوپر سے پھر پتھر بھی برسائے گئے, اوپر سے پتھر برسائے گئے. پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا. انہی واقعات کی طرف اجمالی طور پر ان آیات میں ذکر فرمایا جاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک لوط علیہ الصلوۃ والسلام وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, ارشاد ہی ہوتا ہے کہ بے شک لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیغمبروں میں سے تھے. یہ بھی اللہ کے کیا تھے؟ پیغمبر. اور فرمایا اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ, قابل ذکر ہے ان کا قصہ اس وقت جبکہ ان کو یعنی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اِذْ نَجَّيْنَاهُ ضمیر کا مرجع جو ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام, وَأَهْلَهُ اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے گھر والے ان سب کو اجمعین تمام کے تمام کو ہم نے بچا لیا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بچا لیا. اور آگے کیا ہوا؟ الا عجوزا فی الغابرین, مگر ایک بڑھیا جو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی وہ ان عذاب میں رہنے والوں میں پیچھے رہ گئی. اس نے بات نہیں مانی تھی, اس نے کہا جاؤ تم جاؤ چلے جاؤ, میں تو اپنے قوم کے ساتھ. مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہ جانے والوں میں, یعنی ان کی زوجہ معذبین کے ساتھ ساز باز رکھتی تھی. ثم دمرنا الاخرین, قرآن یہ کہتا ہے ہم نے جڑ سے ان کو اکھاڑ دیا. ہم نے جڑ سے یعنی ان کی جڑ بھی باقی نہیں رہی. نیچے جس طرح پیڑ اکھاڑ دیا جاتا ہے نا, اس طریقے سے ان کی بستی کی نیچے کی دیواریں بنیادوں تک ہم نے اٹھا کر کے اوپر اور ساروں کو الٹا کر دیا. جسے ٹھوک دو نا پکڑ کر, تجھے الٹا ٹھوک دوں گا. کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ بھائی ہمارے ساتھ پنگا نہ لے, نہیں الٹا ٹھوک دوں گا. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے قوم لوط کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کو الٹا ٹھوکا گیا. پاؤں اوپر تھے, گھروں کے بھی, ان کے درختوں کے بھی, یعنی اتنے اللہ کو نفرت آ گئی کہ وہاں کے جو جانور تھے ان جانوروں کو بھی اللہ کو نہیں سمجھا, سب کو ساتھ میں پیس کر رکھ دیا.
جب اللہ کا غصہ اترتا ہے عذاب کا. ابھی دیکھو ابھی کتنی بہتی آئی ہے پانی کی. یہ سب گناہی تو ہیں. جانور تک بہ گئے بیچارے, جو چیخ رہے تھے جانور, آواز ان کی پانی کے اندر تھی, سب ڈوب کر مر گئے. کتنے جانور مرے ہیں پنجاب کے اندر. اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر انسانوں کے ساتھ, کیونکہ ساری چیز تو انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جب انسان ہی نافرمان ہوگا اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی دنیا کی. یہ تو شکر کرو آپ کہ محبوب رب العالمین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, نہیں تو کبھی کہ ہم یہاں سے رخصت ہو جاتے. اگر یہ عذاب جس طریقے سے پچھلی قوموں پر آیا ہے, اگر ہمارے نبی دعا نہ کرتے تو کبھی کی یہ امت ختم ہو جاتی. شکر کرو, اللہ کا احسان مانو, اس نبی کا احسان مانو جس نے ہمارے لیے اتنی رو رو کر کے دعائیں مانگی, اللہ انہیں ختم نہ کریے, ساروں کو ایک دم ختم نہ کریے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں ختم نہیں کرنے, چاہے کچھ بھی کرتے رہے میں تیری بات مانوں. آج ابھی تو نڈر ہو کر کے مسلمان کتنے گناہ کر رہا ہے, کتنی نافرمانیاں ہے, پورا ہفتہ نماز کے دورے نہیں. اتنا بڑا حکم اللہ کا ٹال رہا ہے اور پھر بھی اپنے گھر میں کھا رہا ہے, پی رہا ہے, گھوم رہا ہے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے, پھر بھی یہ اللہ کی کیا ہے, یہ نبی کی دعا کو تو صدقہ ہے اور کیا ہے, جس کا آج مزہ لے رہا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ثم دمرنا الاخرین, ہم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا, ہم نے دوسروں کو, یعنی جو دوسرے کا مطلب یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ اور ان کے علاوہ جو لوگ بچے تھے اس بستی میں, سدوم بستی میں, ان سب کو ہم نے اکھاڑ کر پھینک دیا. تم کیا سمجھتے ہو اہل مکہ, وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ, اے اہل مکہ, مکے کے کافروں مشرکوں, اللہ کہتے ہیں تم جب ملک شام کا سفر کرتے ہو تو تم اس بستی پر صبح کو گزرتے ہو, شام کو گزرتے ہو, اور تم ان کی بربادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہو, لیکن تمہیں پھر بھی عقل نہیں. تو انسان کی تو بات یہ کرے, ایک بار وہ دیکھ لے کسی کو پیٹتا ہوا چھتا ہوا, یا کسی کو وہ دیکھ لے کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, وہ تو اس رستے کو ہی کاٹ دیتا ہے. لیکن وہ لوگ, اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان بستیوں کو دیکھا ہے جہاں پر لوگ بستے تھے, رہتے تھے, اور تمہارے سال میں کئی سفر ہوتے ہیں اور تم وہاں سے گزرتے ہو صبح کے وقت اور شام کے وقت. مصبحین و باللیل, صبح اور رات. اس سے پتہ چلا کہ جب ملک شام کا سفر کرتے تھے مکے کے لوگ اور اہل عرب, تو یہ بستی جب وہ جایا کرتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اسی بستی پر جا کر رات ہو جایا کرتی تھی. یعنی جہاں سدوم وہ علاقہ ہے اس علاقے پر جاتے تو رات ہو جاتی تھی, اور ادھر سے جب آتے تھے تو صبح ہو جاتی تھی. یعنی اس طریقے سے معاملہ تھا کہ جانے والے آنے والے صبح اور رات وہاں ضرور ایسا وقت ہو جایا کرتا تھا کہ رات ہو جایا کرتی تھی یا صبح. تو اللہ یوں کہہ رہے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ, اے اہل مکہ, بلکہ اہل مکہ کا یہاں ذکر نہیں, یہاں تو مفسرین کہتے ہیں بات, یہ تو پوری دنیا کے مشرکوں اور کافروں کے لیے کہ تم اگر, اللہ نے آج ہمارے لیے, اگر ہم 6000 کلومیٹر دور, 5000 کلومیٹر دور رہتے ہیں, 4000 کلومیٹر دور رہتے ہیں, لیکن اللہ نے آج ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہو اس بستی کو, ابھی نیٹ پر اور یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بستی موجود ہے کہ نہیں. لیکن وہ بستی آج گھروں کی شکل میں نہیں ہے, وہ تو پانی کی شکل میں, جہاں کوئی آج بھی اگر کوئی چیز گرتی ہے وہ مر جاتی بحر میت کے نام سے. تو قرآن نے کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ, اور بے شک تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت, وَبِاللَّيْلِ, اور رات کو بھی. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, پھر کیا ان بستیوں کو دیکھ کر تمہیں عقل اور سمجھ نہیں آئی کہ کفر کا انجام کیا ہوا, اللہ کے ساتھ بغاوت کا انجام کیا ہوا, اللہ کے حکموں کو توڑنے کا انجام کیا ہوا, نبی کی بات کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوا, الٹے ٹھوک دیے گئے. کیا اللہ رب العزت آج نہیں ایسا کر سکتے؟ کیا تمہارا حال ان کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جو حال ان کا ہوا ہے وہی حال تمہارا ہوگا, اگرچہ دنیا میں نہ ہو, آخرت میں کہیں تم بھاگ نہیں سکتے. کہنے کا مطلب اللہ کا یہ ہے ان آیتوں میں. انشاءاللہ اگلا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا آپ کے سامنے آئے گا. بس کہنے کی بات یہ ہے, اللہ کا خوف کھاؤ, گناہ سے بچو, بے حیائی سے بچو, نڈر ہو کر کے گناہ مت کرو, اور اسی طریقے سے نبی کی اور رسول کی باتوں کا اتباع کرو. انشاءاللہ ہر چیز سے بچا جائے گا, اللہ دنیا میں بھی بچائیں گے, آخرت میں بھی بچائیں گے. سنتوں کا اتباع کرو. سنتیں وہ چیز ہے کہ جو دنیا میں بھی بچائے گی, قبر میں بھی بچائے گی, آخرت میں بھی بچائے گی. کہ جو سنتیں لے کر جائے گا قبر کے اندر, اللہ رب فرشتے پوچھیں گے کہ بتاؤ اس نبی کے بارے میں کیا پوچھیں. اگر انسان نبی کی سنت لے کر جائے گا تو کہہ دے گا یہ تو میرا نبی ہے, میں نے تو چہرہ پوری زندگی اسی کے مطابق رکھا. نہیں تو بھول جائے گا وہاں جا کر کے کون ہے, کیونکہ جب چہرہ گہروں کے مطابق بنایا ہے, کپڑے گہروں کے مطابق پہنے ہیں, دنیا کا خوف کھا کر دنیا والوں کا کہ مجھے نوکری نہیں ملے گی, مجھے کام نہیں ملے گا اگر میں ایسا کروں گا, ایک ڈر ہو گیا کہ مجھے رزق نہیں ملے گا. اللہ کہتے ہیں وہ فی السماء رزقکم, تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. اور یہ کہہ رہا ہے مسلمان کہ اگر میں آج یہ پینٹ شرٹ نہیں پہنوں گا, میں داڑھی کٹاؤں گا, داڑھی رکھوں گا, تو میں ایسی صورت میں مجھے رزق نہیں ملے گا. مسلمان یہ کہہ رہا ہے. اللہ یوں کہہ رہے کہ ہم نے گھر والوں کو بچایا نبی کے, اور نبی کو بچایا, تم کیا
اور فی السماء رزقکم، آسمانوں میں رزق ہے، ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزق والے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو دنیا والوں کے ہاتھ میں رزق ہے، اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے، اللہ بہترین کھلانا جانتے ہیں۔ کورونا کال میں دیکھیے جو مزدور سے جو روزانہ کماتے تھے، روزانہ لاتے تھے، اللہ نے انہیں بہترین کھلایا تھی 2-3 مہینے تک، اور بتا دیا کہ اگر تم دنیا میں کچھ بھی نہیں کرو گے پھر بھی میں کھلانے پر قادر ہوں۔ بتاؤ کورونا میں کھلایا نہیں؟ تو وہ جو رب، ہمیں تو مثال سامنے ہے ہمارے لوگ، اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے حکموں پر چلو، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جتنا رزق تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا، تمہارے حلیے سے اور تمہارے اس سے وہ کہیں بھاگنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا